اگر ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر ہم پر ذلت آ رہی ہے، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہماری جان اور مال خطرے میں ہے، ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے مدرسے خطرے میں ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور پانی کہاں پر مر رہا ہے میرے پیارے سے۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے، شکیل بن حنیف کا مسئلہ۔ مجھے بتایا کچھ لوگوں نے کہ ہمارے بدوئی میں بھی کچھ شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون سی بلا کا نام ہے شکیل بن حنیف؟ یہ دربھنگا کا رہنے والا ایک انسان ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ مہدی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے، اور حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور تو اور اللہ کے نبی نے قیامت کے پہلے فرمایا کہ دجال سامنے آئے گا، تو یہ کہتا ہے کمبخت کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس سے، اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، تو کہتا ہے کافر میں جو کا ہے وہ امریکہ کا کا ہے، اور کافر میں جو فے اور رے ہے وہ فرانس کا فے اور رے ہے، تو کافر امریکہ کا کا اور فرانس کا فے اور رے ملا دو تو کافر ہو گیا۔ اس سے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے خاص بندے رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے خاص بندے رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی، فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ داہنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے نبی اپنے داہنے پیر پر رکھتے تھے، ثم قبض اثنتین من اصابعہ، اور اللہ کے نبی ایسے حلقہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا، ثم رفع اصبعہ، اور آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے، فرأیتہ یحرکھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں۔ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے، اپنی انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں، یدعو بہا، اور اس حرکت کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے کئی مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور یہ اشارہ کب کرنا ہے؟ التحیات میں جب ہم بیٹھے تب کرنا ہے۔ اشہد اللہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جب التحیات پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ختم۔ اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں۔ حدیثوں میں عام